اذان کی اہمیت، اذان کی فضیلت، اذان کی حکمت، اذان کے حقوق، ان پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ آج اذان کی ادائیگی میں جو غلطی کرتے ہیں تلفظ کے حوالے سے، مخارج کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پر تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فضیلتیں جو مؤذن کے لیے حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، وہ بھی مؤذن کی فضیلتیں وہ بھی حاصل کرے، وہ بھی اذان دے، اذان دینا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش اور یہ جذبہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اذان دے، پہلے اپنے اذان کے تلفظ کو درست کر لے۔ اذان دینے کا طریقہ کیسے؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اذان دے، لیکن اگر وہ اذان دینا نہ جانتا ہو تو پھر بجائے ثواب کے معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی گاڑی چلانا چاہے تو پہلے وہ گاڑی کے لیے تھیری پاس کرتا ہے، پریکٹیکل پاس کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے گاڑی چلاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خواہش ہوئی بس گاڑی اٹھائی اور کہیں بھی جا کے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ تو پہلے اس کے لیے سیکھنا ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے، لائسنس لینا ہے، اس کے بعد وہ گاڑی چلائے۔ اسی طرح جو اذان دینا چاہتا ہے پہلے اپنی اذان کی ادائیگی تو درست کرے کہ اذان کے تلفظ کیسے ہیں، اذان ادا کیسے کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اب بعض احباب کرتے کیا ہیں کہ وہ جو حمزہ ہے اللہ، اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اس کے اوپر مد لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ غلط ہے، حمزہ کے اوپر آپ مد نہیں لگا سکتے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اسی طرح اکبار، با کے ساتھ الف مدہ لگا دیا، زبر زیر اور پیش کو آپ نے نہیں کھینچنا، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، جہاں مد لیٹرز ہیں آپ ان کو کھینچیں۔ اب اللہ اکبر، بعض احباب اس کو اکبر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ فو اکبر، تو نہ یہ فا ہے، نہ یہاں واو ہے، نہ یہاں ہا، اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر حمزہ ہے۔ یہاں اللہ اکبر بھی نہیں، یا اللہ اکبر ہے۔ اللہ فو، فا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اللہ فو نہیں بلکہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ 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 فو، اللہ اکبر، یہ سب غلط ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں بعض احباب غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اشہدو، اشہد ان لا الہ، اشہدو نہیں، اشہدو، ہا بھی ہے اس میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہدو، ہا آپ نے پڑھنا ہے، اشہدو، اشہدو نہیں ہے، شین کے اوپر زبر نہیں بلکہ شین پر جزم ہے، اشہدو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، بعض احباب یہاں بھی اشہدو اللہ الہ، یہاں اللہ نہیں، یہاں اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں لا نفی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ، بعض احباب اس کو پڑھتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ دال کے اوپر پیش نہیں بلکہ دال کے اوپر زبر ہے، اشہدو ان محمد، یہاں میم کے اوپر بعض احباب زبر پڑھتے ہیں، اشہدو ان محمد، محمد نہیں، میم کے اوپر پیش ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد، دال کے اوپر زبر ہے۔ کلمے میں جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں پہ دال کے اوپر پیش ہے، لیکن یہاں اشہدو ان آیا یہاں پر، تو اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہاں رسول اللہ، رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، لام کے اوپر پیش ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں ہے، جو تلفظ ہے وہ ہا نہیں، یہاں مخرج ہا نہیں، ہا، ہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یہ غلط ہے۔ اسی طرح حی علی الفلاح، یہاں اس کو حی علی الفلاح، بعض احباب اس کو چونکہ وہ زبان پہ فاتح نہیں تو وہ اس کو
پا پڑھ دیتے ہیں. حی علی الفلاح یہ بھی غلط ہے، حی علی الفلاح نہیں ہے بلکہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اسی طرح جب اقامت کہتے ہیں تو گد گامت الصلاۃ، بعض احباب اس کو گد گامت الصلاۃ پڑھتے ہیں، گاف پڑھتے ہیں، حالانکہ عربی میں گاف ہے ہی نہیں. تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں کہ کہیں اور دوسرا بھائی یہ اذان نہ دے دے تو وہ وقت سے پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں. جیسے 4:10 پہ اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ 4:08 پہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو 4:12 ہو چکے ہوتے ہیں، 4 منٹ میں وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی اگر وقت سے پہلے شروع کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے وقت کے اندر بھی اذان دے دی ہے، کیونکہ 4:10 پہ شروع ہوتا ہے تو 4:12 تک تو ہم نے اذان پڑھی ہے تو وہ شامل ہو گیا. تو نہیں، ایسی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ وہ اذان دی جائے گی. ایک اور سوال ہوتا ہے کیا عورت اذان کہہ سکتی ہے؟ تو نہیں، عورت کے لیے اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے. اگر اذان کہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی اور اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ اذان دی جائے گی. ایک اور سوال ہوتا ہے کیا چھوٹا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ اگر بچہ سمجھدار ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے. اگر چھوٹا بچہ اذان دینا چاہے، سمجھدار ہو، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، الفاظ کی ادائیگی اچھی ہو، اذان خوبصورت پڑھتا ہو، سمجھدار بچہ ہو، تو وہ اذان دے سکتا ہے. بے وضو کا اذان کہنا کیسا ہے؟ کیا وہ اذان ہو جائے گی؟ اذان صحیح ہے، اذان ہو جائے گی بے وضو آدمی کی بھی، لیکن بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے پھر اذان دی جائے. لیکن اگر کسی نے بے وضو اذان کہہ دی ہے تو اذان ہو گئی ہے، اذان کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح بیٹھ کر اذان دینا، کیا آدمی بیٹھ کر اذان دے سکتا ہے؟ نہیں، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے. اگر دی ہے تو دوبارہ دی جائے، اعادہ کیا جائے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر دوران اذان کوئی کلمہ رہ جائے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پہلے پڑھنا تھا لیکن وہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پہلے پڑھ لیتا ہے، یا حی علی الصلاح پہلے پڑھنا تھا وہ حی علی الفلاح پہلے پڑھ دیتا ہے. تو اب کیا حکم ہے؟ اب حی علی الصلاح چھوڑ دیا، وہ ڈائریکٹلی حی علی الفلاح پر آیا اور حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر پہ گیا، اسے یاد آیا کہ میں نے تو حی علی الصلاح پڑھی نہیں. واپس جائے حی علی الصلاح پر، حی علی الصلاح کہے، پھر حی علی الفلاح کہے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی طرف آئے تو اذان پھر دوبارہ ترتیب سے دی جائے گی. جہاں سے چھوڑا ہے، جو اذان کا کلمہ مس ہوا، واپس اسی مقام پر آئے، وہاں سے اس کلمے کو دوبارہ ترتیب کے ساتھ آپ اذان دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے؟ تو ترمذی شریف کی ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی ہے، تکبیر بھی فرمائی ہے اور پھر آپ نے جماعت بھی کروائی ہے. اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اذان کو اپنی لوکل لینگویج میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، فارسی میں، کیا ہم اذان کہہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جن شعائر اسلامی سے دین اسلام کی جو مرکزیت، آفاقیت اور اجتماعیت ثابت ہے ان میں ایک عربی زبان ہے. آپ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں، جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے. تو اس پہ ایک اجتماعیت ہے، مرکزیت ہے. مسلمان وہ افریقہ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ آسٹریلیا کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہمارے رنگ، ہمارے نسل، ہمارے لباس، ہمارے کلچر، ہمارے خوراک سب مختلف ہے، لیکن عربی زبان ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے. کہیں کا بھی مسلمان ہو، جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے نا، باقی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، صرف سلام کے الفاظ سن کے ہی دوسرے مسلمان کے سینے میں محبت کے اور اخوت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں. یہ عربی زبان کا کمال ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں جو قرآن دیا ہے، یہ عربی زبان میں یہ جوڑ کے رکھتی ہے. نماز عربی زبان میں ہوگی، جمعے کا خطبہ جو وہ بھی عربی زبان میں ہوگا. یہ جو ہم خطبے سے پہلے اب اردو میں، انگلش میں، پشتو میں تقریریں کرتے ہیں، دیٹس ڈفرینٹ، لیکن جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے. تو اذان ہم لوکل لینگویج میں نہیں کہہ سکتے، اذان عربی میں ہی ہوگی.